بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا رکع دون الصف۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب کہ نماز پڑھنے والا صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے، یعنی جب یہ جانے والا مسجد میں پہنچا تو امام کو رکوع میں پایا، لیکن اس نے صف میں دیگر نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے پچھلی والی خالی صف میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں رکوع میں شامل ہو گیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والوں کی صف میں جہاں جگہ خالی ہو وہاں پہنچ کر جماعت میں شامل ہو، اور اگر صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود یہ الگ سے پچھلی صف میں پہنچ کر رکوع میں چلا گیا تو اس کی امام کی اقتداء جائز ہے، لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حمام عن العالم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکرہ انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عالم نے، اور یہ عالم زیاد ابن حسان وہ روایت کرتے ہیں امام حسن بصری سے، انہوں نے روایت کی ابو بکرہ سے۔ ابو بکرہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف گئے کہ نبی اکرم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، تو جب یہ پہنچے وہ راکع، سرکار رکوع ہی میں تھے، فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے رکوع کر لیا نبی اکرم علیہ السلام کی اقتداء میں صف تک پہنچنے سے پہلے۔ فذکر یا فذکر ذالک للنبی، تو جو ابو بکرہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کیا تھا، اس کا ذکر نبی اکرم علیہ السلام سے کیا گیا، یا فذکر انہوں نے ذکر کیا۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب اپنی نماز کو مکمل کیا تو
خود ارشاد فرمایا ایکم الذی رکع دون الصف، تم میں سے کون ہے جس نے سب سے پہلے رکوع کیا اور پھر رکوع کرنے کے بعد پھر صف میں داخل ہوا؟ فقال ابو بکر انا، تو حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میں ہوں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ رب العزت تمہارا شوق اور بڑھائے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری اس نیکی کے جذبے پر کہ تم نے رکوع پانے کے شوق میں یہ کیا ہے، یہ تمہاری خیر پر حرص بڑھائے لیکن ولا تعود، ولا تعود کا معنی یعنی لا ترکا دون الصف، آئندہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع مت کرنا۔ اور ایک قول یہ کہ لا تعود کا معنی آئندہ نماز میں دوڑ کر مت آنا جس سے تمہاری سانس پھولنے لگے، بلکہ علیکم الوقار والسکینہ، اطمینان و سکون کے ساتھ آیا کرو، جو امام کی اقتداء میں نماز مل جائے فبہا، ورنہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کو مکمل کر لیا کرو۔ اور ایک قول یہ کہ لا تعود، دوبارہ ایسا مت کرنا کہ نماز بجماعت میں شرکت کے لیے تاخیر سے آؤ، کہ تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے اور امام کو رکوع میں پاؤ، بلکہ جلدی آیا کرو۔ ہاں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے ولا تعد، اگر یہ روایت صحیح ہے تو معنی ہوگا ولا تعد ای ولا تعد صلاتک، اپنی نماز کا اعادہ مت کرنا کہ تمہاری نماز صحیح ہو گئی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ابو بکرہ کا نماز میں صف میں شامل ہونے سے پہلے تنہا صف میں رکوع کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی تنہا صف میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن گناہ گار ہے۔ یہی قول امام سفیان ثوری کا، عبداللہ ابن مبارک کا، حسن بصری کا، امام اوزاعی کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک، امام ابی یوسف اور امام محمد کا ہے۔ جائز تو اس لیے کہ چونکہ ارکان نماز کی ادائیگی پائی گئی، اور یہ اصاعت و گناہ اس لیے کہ چونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لفرد خلف الصف، اس کا معنی لا صلاۃ کاملہ، جیسے لا وضوء لمن لم یسم اللہ، یا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ ہاں، چلیے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام جس حال میں ہے اسی حال میں آنے والا شامل ہو جائے۔
نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجدنی قائما او راکعا او ساجدا فلیکن معی علی الحالۃ التی انا علیہا۔ باب اتمام التکبیر فی السجود۔ نہیں، باب اتمام التکبیر فی الرکوع۔ یہ باب اس بیان میں کہ رکوع میں تکبیر کا اتمام، رکوع میں تکبیر کے اتمام سے مراد یہ ہے کہ قیام مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور تکبیر کہنے میں آواز کو کھینچے اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ اکبر کی راہ رکوع میں پہنچنے کے ساتھ مکمل ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے رکوع میں تکبیر کے اتمام سے مراد، اور یہ مراد یہ ہے باب و اتمام التکبیر فی الرکوع کا مطلب اتمام الصلاۃ بالتکبیر فی الرکوع، کہ تکبیر فی الرکوع سے نماز کو مکمل کرنا، کہ تکبیر فی الرکوع بھی کہے گا، اور یہ مراد ہے اتمام عدد تکبیرات الصلاۃ بالتکبیر فی الرکوع، تکبیر فی الرکوع سے نماز کی تکبیرات کی تعداد کو مکمل کرنا۔ اب فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رکوع میں تکبیر کے اتمام کا قول عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کر کے، اور یہ حدیث ابھی دو حدیثوں کے بعد عبداللہ بن عباس کی آتی ہے۔ وفی مالک بن الحویرث، اور اس باب میں مالک بن حویرث کی حدیث بھی ہے، ان کی حدیث بھی باب المکث بین السجدتین میں آتی ہے۔ فرماتی حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین قال صلى مع علی رضی اللہ عنہ بالبصرہ فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھنے کا یہ واقعہ جنگ جمل کے بعد تھا۔ اچھا، فقال، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمران ابن حسین نے کہا کہ اس شخص نے، یعنی حضرت علی
ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو یاد دلا دی وہ نماز جو ہم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ فذکر، تو انہوں نے بتایا انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع، کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر کہتے تھے کلما رفع وکلما وضع، جب بھی رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتے، وکلما وضع، اور جب بھی رکوع یا سجدے میں جاتے۔ ہاں، یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں، اور یہ تکبیرات انتقال سنت ہے، سنت ہے۔ ہاں، یہی قول امام اعظم امام شافعی اور امام اوزاعی، امام شعبی، سعید ابن عبدالعزیز، قیس ابن عبادہ کا ہے، اور اس تعلق سے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایتیں ہیں، اور یہی ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے۔ اور حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ انہ کان یصلی بہم فیکبر کلما خفض ورفع فاذا انصرف قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان کو نماز پڑھاتے تھے، فیکبر کلما خفض ورفع، تو جب بھی وہ رکوع یا سجدے میں جاتے یا رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں تم میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے مشابہ نماز پڑھانے والا ہوں۔ اب رہا یہ کہ رکوع اور سجدے میں جانے اور رکوع اور سجدے سے سر اٹھانے کے وقت میں تکبیر انتقال کی مشروعیت میں حکمت کیا ہے؟ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا نماز شروع کرتا ہے تو وہ نماز کی نیت کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت پائی گئی تو یہ نیت آخر نماز تک ہو، تو اپنے اسی شروع والے عہد کی تجدید کرتا ہے نماز کے درمیان میں تکبیر کہہ کے، جو کہ نیت کی علامت ہے۔ باب اتمام التکبیر فی السجود، یہ باب اس بارے میں کہ سجود میں تکبیر کو مکمل کرنا، یعنی جب سجدے میں جائے
تو جھکنے کے ساتھ اللہ اکبر اس طور پر کہے کہ را سجدے میں جانے کے ساتھ ادا ہو، تکبیر لمبی کہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اور عمران ابن حسین نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ فکان اذا سجد کبر، جب حضرت علی سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، اور جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب اپنا سر دو رکعتوں میں سجدہ قاعدہ اولا سے اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ فلما قضى الصلاة، جب نماز مکمل ہو گئی تو عمران ابن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس شخص نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز مجھے یاد دلا دی۔ یہ فرمایا لقد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز پڑھائی۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی اس قول میں ہے فکان اذا سجد کبر۔ ہاں، اب اگلی روایت دیکھیے۔ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن اکرمہ قال رأيت رجلا عند المقام، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے نماز پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر جھکنے اور اٹھنے، یعنی رکوع اور سجدے میں جانے اور رکوع اور سجدے اور قاعدہ اولا سے اٹھنے کے وقت میں تکبیر کہتے۔ فاخبرت ابن عباس، تو میں نے ان کے یہ نماز پڑھنے کا طرز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ہے، اس لیے کہ لیسا تلک الصلاۃ یہ نفی ہے، اور اولیسا میں حمزہ استفہام، یہ بھی استفہام انکاری ہے، اور نفی کی نفی اس بات ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ہے۔ لا ام لک، یہ کلمہ اہل عرب میں زجر اور توبیخ کے وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ کی توبیخ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس لیے فرمائی کہ کیا تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے؟ تم اس سنت سے ناآشنا ہو، اس پر توبیخ فرمائی۔ باب التکبیر اذا قام من السجود، یہ باب اس بارے میں کہ جب سجود سجدے سے اٹھے تو تکبیر کہے گا۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال اخبرنا حمام عن قتادہ عن اکرمہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہوں نے 22
تکبیریں کہیں، 22 تکبیریں، کتنی؟ 22۔ ایک تو تکبیر تحریمہ، ایک رکوع کی تکبیر، رکوع میں جانے کی، ایک دو ہو گئی، ایک سجدے میں جانے کی تکبیر، 3 ہو گئی، سجدے سے سر اٹھانے کی تکبیر، پھر دوسرے سجدے میں جانے کی تکبیر، پھر اٹھنے کے وقت میں تکبیر، 4 رکعت میں 22 تکبیریں کہیں۔ فقلت لابن عباس، تو میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ انہ احمق، یہ تو بے شعور معلوم ہوتے ہیں، احمق معلوم ہوتے ہیں، کہ ہر احمق سے مراد قلیل العقل، کہ ہر رفع و خفض میں یہ تکبیر کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 22 تکبیریں کہہ دی۔ تو فرمایا سکلت کا ام کا، تمہاری ماں تمہیں روئے۔ یہ بھی اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد بھی زجر و توبیخ ہوتی ہے۔ سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یعنی ان شیخ نے جو 22 تکبیریں کہی ہیں 4 رکعت نماز میں، یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ وقال موسیٰ ابن اسماعیل، جو امام بخاری کے شیخ ہیں اور حمام کے راوی ہیں، انہوں نے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابان نے، قال حدثنا قتادہ قال حدثنا اکرمہ، ہم سے حدیث بیان کی اکرمہ سے، اکرمہ نے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد۔ فرماتی ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنا یحییٰ ابن بکیر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے۔ سلسلہ اسناد کے آخر میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنے پشت انور کو اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور پھر کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد کہتے۔ فرماتے ہیں قال عبداللہ قال
عبداللہ سے مراد امام بخاری کے شیخ عبداللہ ابن صالح ہیں، جو کہ لیث کے کاتب تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ یحییٰ ابن بکیر نے جو روایت کی ہے اس میں تو ربنا لک الحمد کا لفظ ہے، اور ہمارے شیخ عبداللہ ابن صالح نے جو لیث سے روایت کی ہے اس میں ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ ہے۔ پھر سرکار تکبیر فرماتے جب سجدے میں تشریف لے جاتے، پھر تکبیر کہتے جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے جب سجدہ ثانیہ کے لیے جاتے، پھر تکبیر کہتے جب کہ اپنا سر مبارک سجدہ ثانیہ سے اٹھاتے۔ یہ تمام یہ پوری نماز میں آپ کے تکبیر کہنے کا انداز یہی رہتا حتیٰ یقضیہا، یہاں تک کہ نماز کو مکمل کر لیتے۔ وَيُكَبِّرُ، اور سرکار تکبیر کہتے جب کہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بعد 2 رکعت مکمل کر کے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ کر جب اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہتے تھے۔ اسی لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، ربنا لک الحمد نہیں۔ یہی امام مالک اور امام احمد کا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہی مروی ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ تو یہ تقسیم ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، اور یہ تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ سرکار سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہتے تھے، یہ اس بات پر محمول ہے کہ یہ تب تھا جب کہ نبی کریم علیہ السلام نفل نماز تنہا پڑھتے، اور منفرد تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا ہی، تو یہ اسی پر محمول ہے۔ بعض روایتوں میں ربنا لک الحمد ہے اور بعض روایتوں میں ربنا ولک الحمد ہے، اور بعض روایتوں میں اللہم ربنا لک الحمد ہے، اور یہ سب صحیح ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کو جمع کر کے یوں کہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور یہ واو کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ واو زائدہ ہے، اور ایک قول یہ کہ یہ عاطفہ ہے۔ ربنا ولک الحمد کا معنی ربنا حمدناک ولک الحمد۔ باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع۔ اکف کف کی جمع ہے، رکب رکبتن کی جمع ہے، فی الرکوع ای فی حالت الرکوع۔ معنی یہ ہے کہ یہ باب اس بیان میں کہ نمازی رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے گھٹنے پر رکھے گا،
گھٹنے پر رکھے گا اور ہتھیلی سے اور ہتھیلی کی انگلیوں سے گھٹنے کو قاعدے سے مضبوطی سے پکڑ لے گا اور ہاتھ کو بالکل سیدھا رکھے گا. اور ایک ہے تطبیق. تطبیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو گتھ کر لے، یعنی انگلیوں میں ڈالے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی اور دونوں ہاتھوں کو ملا لے اور رکوع میں جائے تو یہ اپنے رکوع میں جانے کے وقت میں اپنے دونوں رانوں کے درمیان رکھ لے، دونوں گھٹنوں کے درمیان، ران نہیں، دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لے. ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالی اور دونوں ہاتھوں کو ملا لیا اور رکوع میں جائے تو یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں تو ان کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لے، بجائے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی گھٹنے پر رکھنے کے بجائے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اور دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھے. رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے شہزادے مصعب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تو میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کیا، جو میں نے طریقہ بتایا کہ انگلیوں میں گتھ کر کے، اور رکوع اور سجدے میں اپنے گھٹنے کے قریب ران کے آخری حصے کے درمیان رکھ لیا. تو میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہم پہلے کرتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے رکوع اور سجدے میں ایسے ہی تطبیق کرتے تھے. فَنُهِينَا عَنْهُ تو ہم کو اس سے منع کر دیا گیا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ اب ایسا نہ کریں بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں، اس لیے کہ یہ تطبیق یہود کے طرز سے ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اس سے منع فرما دیا. پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے جب تک کہ حکم ممانعت نہ ہو، اور بعد میں سرکار نے ان کے طریق کی مخالفت کا حکم دیا. فرماتے ہیں وقال ابو حمید فی اصحابہ، ابو حمید جن کا نام عبد الرحمن ہے اصح قول پر، انہوں نے اپنے اصحاب کی موجودگی میں فرمایا کہ امکن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جما دیا. فرماتے ہیں حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی یعفور قال سمعت مصعب بن سعد یقول صلیت الی جنب ابی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے پہلو میں نماز پڑھی. فطبقت بین کفیہ، تو میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق دی. ثم وضعتهما بین فخذی، ان کو پھر دونوں ہاتھوں کو میں نے اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھا. فنہانی ابی، اس سے میرے والد نے منع کیا. وقال، اور فرمایا کننا نفعلہ، ہم ایسا کرتے تھے. فنہینا عنہ، تو ہم کو اس سے منع کر دیا گیا. وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں. ہاں، اگلا باب آتا ہے باب اذا لم یتم الرکوع. یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ نمازی اپنا رکوع تام نہ کرے تو اس کا اذا کا جواب محذوف ہے، یعید الصلاۃ. اب رہا یہ حکم تو سجدے کے مکمل نہ کرنے کا بھی ہے، تو اس کا باب الگ سے امام بخاری نے قائم کیا ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن سلیمان قال سمعت زید بن وہب. یہ زید ابن وہب ابو سلمان جوہنی کوفی ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا. یہ سن 96 ہجری میں ان کا وصال ہوا. فرماتے ہیں قال رأى حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ تام نہیں کر رہے ہیں. رکوع اور سجدہ تام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے نسائی شریف کی روایت میں کہ آپ نے پوچھا کب سے نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا 40 سال سے. مراد یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا. 40 سال حقیقتاً مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ کا وصال سن 36 ہجری میں ہوا، تو 40 سال نہیں گزرے تھے. ہاں، نماز کی فرضیت کو، اس لیے مراد ہے مبالغہ مدت پہ بہت زمانے سے. تو فرمایا ما صلیتا، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ما صلیتا. اب حضرت حذیفہ ابن یمان کا یہ قول ما صلیتا، تو اس سے مراد توبیخ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں تعدیل ارکان نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا صلی فإنک لم تصلی. تو معنی یہ ہے کہ ما صلیتا ای ما صلیتا صلاۃً کاملہ.
تو یہ نفی کمال کی طرف راجع ہے، حقیقت صلاۃ کی طرف نہیں، اور یہ قول امام اعظم اور امام محمد کا ہے، اس لیے کہ طرفین کے نزدیک رکوع میں طمانینت فرض نہیں ہے، اور فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تمہارا اسی حال پر انتقال ہو گیا تو تم اس ملت کے غیر پر مرو گے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے لیے جاری فرمائی، متعین فرمائی۔ اب فطرت سے مراد ملت ہو تو اس کلام سے مراد توبیخ اور زجر ہے، تاکہ آئندہ یہ نماز میں ایسا نہ کریں، جیسے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، تو یہ بھی کلام بطور توبیخ ہے، یعنی یہ بات اگر ہلکا سمجھ کر نماز چھوڑو گے تو یہ کفر تک پہنچا دے گا، اور اس سے مراد مُتَّ علی غیر الفطرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین سے خارج ہو کر تمہارا انتقال ہوگا، اور دوسرا جواب یہ کہ فطرت سنت کے معنی میں ہے، جیسے فرمایا خمس من الفطرہ السواک الی آخرہ، تو معنی یہ ہوا کہ تم اس طریقے اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تمہارا وصال ہو گیا تو اس طریقے پر نہیں ہوگا جو طریقہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے جاری اور متعین فرمایا ہے۔ اور رکوع میں اتمام کا ترک دو طریقے پر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ رکوع جلدی کر لیا، اور ایک یہ کہ رکوع کے اصول ہی میں خلل، اس طور پر کہ رکوع اس شکل پر نہ ہو جو جس شکل شریعت اسلامیہ میں ہے۔ اگر رکوع بالکل ہوا ہی نہیں کہ قاعدے سے جھکا ہی نہیں، اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا کہ سجدے میں چلا گیا، تو یہ حقیقتاً رکوع نہیں پایا گیا، تو یہی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت حذیفہ کی ہو کہ تم نے رکوع کیا ہی نہیں ہے، اور جب رکوع نہیں کیا تو ما صلیتا، تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی، اس طور پر کہ تم جھکے نہیں قاعدے سے اور تم نے سر اٹھایا نہیں۔ باب استواء الزار فی الرکوع، یہ باب اس بارے میں کہ حالت رکوع میں نمازی اپنی پشت کو بالکل برابر سیدھا کر دے، یعنی کچھ بھی فوق اور تحت کی طرف میلان نہ ہو، بلکہ بالکل سیدھا۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ، ابو حمید ساعدی نے اپنے ساتھیوں کی جماعت میں کہا رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر ظہرہ، کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکوع کیا اور اپنی پشت کو بالکل برابر جھکا دیا کہ اس میں کوئی جھکا دیا اور اس میں
پشت انور اٹھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ برابر سر اور پشت بالکل برابر تھے۔ اس کی تشریح بھی باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فی والطمانیت، تا پر ضمہ، اور بعض نسخوں میں ہے والاطمینانیت۔ یہ باب اس بارے میں کہ رکوع کے اتمام اور رکوع میں اعتدال کی حد کا بیان، اور رکوع میں طمانیت اور یا اطمینانیت کا بیان۔ فرماتی ہیں حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی الحکم عن ابن ابی لیلہ عن البراء۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السماء، کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکوع یعنی رکوع کا زمانہ اور آپ کے سجدے کا زمانہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا زمانہ اور رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا زمانہ، قیام اور قعود کے علاوہ یہ سب برابر تھے، یعنی قیام کا زمانہ اور تشہد میں بیٹھنے کا زمانہ تو زیادہ تھا، لیکن جتنی دیر سجدہ کرتے، جتنی دیر رکوع کرتے، اتنی ہی دیر حضور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے اور اتنی دیر ہی رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے اور پھر سجدے میں جاتے۔ یہ سب قریب برابر تھا، یہ وقت ان چیزوں کا قریب برابر تھا۔ قریبا من السماء کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان میں کچھ تفاوت یسیر تھا، لیکن قیام کا اور تشہد کا زمانہ زیادہ تھا۔ ہاں، یہ امام بخاری کے شیخ جو ہیں بدل ابن محبر، یہ ابن منبہ تیمی ہے، اور ایک راوی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ انصاری کوفی ہے۔ ہاں، یہ تابعی ہیں، انہوں نے 120 صحابہ کو دیکھا ہے۔ چلیے، ان کا انتقال 83 ہجری میں ہوا۔ ہاں، اب اس سے یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا قریب من السماء، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض سے کچھ ہلکا طول تھا۔ باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي لا يتم ركوعه
بالاعادہ، یہ بات اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نمازی کو جس نے اپنا رکوع تام نہیں کیا اس کو نماز کے اعادہ کا حکم دیا۔ حدثنا مسدد قال اخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريرة، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک مرد آئے فصلى، انہوں نے نماز پڑھی، ثم جاء، اس کے بعد پھر یہ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سرکار نے سلام کا جواب دے کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فصلی، ثم جاء، پھر نماز پڑھ کر آئے، فسلم علی النبی فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ثلاثاً، یہ 3 مرتبہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، حضور مجھے طریقہ نماز سکھا دے۔ تو آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ یہ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس حیثیت سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم دیا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ہے نا۔ تو رکوع اور سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے عظیم تر رکن ہے کہ نماز ان دونوں کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ ان صاحب نے رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کیا تھا، اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نماز کے اعادہ کا حکم دیا۔ اور اس کی تشریح اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ دخل رجل فصلی صلاۃ خفیفہ لم یتم رکوعها ولا سجودها۔ تعدیل ارکان ہمارے یہاں واجب ہے، اگر اس میں خلل ہوگا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگلا باب، باب الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا کا باب۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ دعا پڑھتے تھے اور مسلم شریف کی روایت میں حذیفہ سے ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار نے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں
سبحان رب اعلیٰ پڑھا، اور ہاں، اور اس میں یہ کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک یعنی سبحت سبحانک، وبحمدک یعنی سبحت بحمدک، اللہم اغفر لی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی، اللہم اغفر لی، حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب تو معصوم ہیں، تو یہ دعا اظہار عبودیت اور شکر کے لیے ہے، اور یہ ترک اولا سے استغفار کے لیے ہے، اور ایک یہ کہ یہ دعا خود عبادت ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے تھے، اور خود قرآن نے نبی کریم کو حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اب یہ کہ سرکار یہ رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو چونکہ یہ نماز میں ہے، اور نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے، اور رکوع اور سجدے میں ہے، رکوع اور سجدے میں اس لیے کہ اس میں وہ زیادتی خشوع اور تواضع ہے جو ان کے غیر میں نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف افتقار کا بیان بھی اس میں ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے، 3 مرتبہ کہے، اور یا 5 مرتبہ۔ فرائض ما جماعت میں یہ حکم ہے، اور تنہا نماز فرائض میں یہ حکم ہے، اس لیے کہ جماعت میں مریض، بیمار، مسافر سب جمع ہوتے ہیں، اور اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے علاوہ اور دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور امام اعظم امام مالک امام شافعی کے ہاں یہ پڑھنا سنت ہے، اگر چھوڑ دیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، یہ بات اس بارے میں کہ امام اور امام کے مقتدی جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں تو کیا پڑھیں۔ تو حدیث پاک ابھی گزری ہے، حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال ربنا ولک الحمد، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع واذا رفع راسہ یکبر واذا قام من السجدتین قال اللہ اکبر۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے۔ اگلا باب فضل اللہم ربنا ولک الحمد، فرماتی ہیں ابو حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہوں کو
معاف فرما دے گا۔ ہاں اب اس سے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، یہ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ جو اللہم ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اس سے اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی باب قائم فرمایا ہے۔